سیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اپنے آپ کو تعداد میں زیادہ سمجھ کے بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد محمد۔ آج کی یہ جشن کی محفل مخصوص اور منسوب ہے مباہلہ کے ساتھ۔ عید مباہلہ خاموشی کی فتح کا نام ہے، آل محمد کے سکوت کی فتح کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ خاموش رہ کے بھی اللہ منوا سکتے ہیں۔ ہر جنگ تلوار سے نہیں ہوتی، ہر جنگ تیر سے نہیں ہوتی۔ آل محمد نے مباہلہ میں اپنی صداقت کو تلوار سے نہیں منوایا۔ رسالہ جواب جیسی شخصیت موجود تھی جو معجزہ دکھا سکتی تھی، مباہلہ معجزے سے فتح نہیں ہوا۔ حیدر قرار جیسی ہستی موجود تھی جو تلوار کھینچ سکتی تھی، مباہلہ طاقت سے فتح نہیں ہوا۔ حسن اور حسین جیسے امام موجود تھے جو زمین کو حکم کرتے زمین پھٹ سکتی تھی، لیکن مباہلہ عذاب سے فتح نہیں ہوا، مباہلہ بطول کی خاموشی سے فتح ہوا۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جس دن کے حوالے سے ہو اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر کے جو چیزیں آپ روٹین میں سنتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی نئے زاویے، کوئی نئے نقطے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ۔ مباہلہ کا جو پس منظر پڑھا جاتا ہے پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس میں سے کچھ زاویہ آپ کے سامنے۔ نجران ایک علاقہ ہے، نصارہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ نصارہ انہیں کہتے ہیں جنہیں ہم آج کے دور میں عیسائی کہتے ہیں۔ رسول کے دور میں یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی جہاں لفظ آیا وہ یہاں یہود و نصارہ کا لفظ آیا۔ یہود یہودیوں کے لیے جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اور نصارہ عیسائیوں کے لیے جو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ نصارہ وہاں پہ رہتے تھے، اور صرف نصارہ وہاں آباد نہیں تھے۔ جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، نصارہ کا مرکز نجران تھا۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد مذہب نصارہ میں نبوت نہیں ہے، لیکن مذہب نصارہ میں عیسیٰ کے حوارین موجود رہے۔ ہر دور میں جناب عیسیٰ کا کوئی نہ کوئی ایسا حواری موجود ہوتا تھا جو عیسیٰ کے ماننے والوں کو مذہبی طور پہ رہنمائی کرتا تھا۔ اور وہ جو عیسائیوں کا پیشوا ہوتا تھا، جو ان کا رہنما ہوتا تھا، وہ رہنما یہ پادری اکٹھے ہو کے نہیں چنتے تھے، یہ اس کا انتخاب کرتے تھے جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرا عیسیٰ سے توسل ہے، میں عیسیٰ سے جب چاہوں بات کر سکتا ہوں۔ پھر جسے یہ چن لیتے تھے وہ اپنے آپ کو مخلوق سے ہٹا دیتا تھا اور اپنے آپ کو اپنے عبادت خانے میں محفوظ کر لیتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ وہ باہر آتا تھا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگتا تھا تو وہ جاتے ہوئے اپنے اگلے نمائندے کا اعلان کر کے جاتا تھا۔ اب رسول کے دور میں جو نجران کا اس وقت کا عیسائیوں کا پیشوا تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا، اور کتابیں کہتی ہیں 150 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کے نیچے جتنے عیسائیوں کے پیشوا تھے وہ سب پادری تھے۔ پادری اپنے اپنے عبادت خانوں میں عیسائیوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن جو پادریوں کو تعلیم دیتا تھا وہ عبد المسیح تھا۔
جب رسالت مآب نے مکہ میں اسلام پھیلایا تو رسالت مآب نے اپنے قریب کے جتنے علاقے تھے ان میں اسلام قبول کرنے کے بادشاہوں کو خط لکھے. تو رسالت مآب نے ایک خط جو ہے وہ نجران کے عبد المسیح کے نام لکھا. میں مبالغہ کی تھوڑی تاریخ آپ سے عام کر دیا جاتا ہے کہ نصارہ کے کچھ عیسائی آئے تھے، کچھ پادری گئے تھے. پادری نہیں آئے تھے. رسالت مآب نے خط لکھا، وہ خط جو ہے وہ عبد المسیح کے نام تھا. جو ہی نجران خط پہنچا رسالت مآب کا اسلام کے قبول کے لیے، تو انہیں تو پتا تھا کہ ہمارا جو نجران کا عبد المسیح جو سب سے بڑا پادری ہے، جو عیسیٰ کا نمائندہ ہے، جو حضرت عیسیٰ کا حواری ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ باہر آئے گا. لیکن ایسا ہوا کہ سال مکمل نہیں ہوا تھا اور عبد المسیح نے اس عبادت خانے کا دروازہ کھولا. جو ہی عبادت خانے کا دروازہ کھولا تو جتنے پادری تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا ہنگامی اعلان ہے جس کے لیے اس نے سال پورا ہونے کا انتظار نہیں کیا اور عبادت خانے کا دروازہ کھول دیا. پادریوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں چھوڑی. قوم نہیں، صرف پادری اکٹھے ہوئے اور اس دیر کی طرف بھاگے جہاں پہ وہ عبد المسیح رہتا تھا. اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ کے نمائندے، عیسیٰ کے حواری، ایسا کیا ہوا کہ سال مکمل ہونے سے پہلے تم نے دروازہ کھولا؟ 150 کے سال لگ بھگ اس کی عمر. اس نے اپنے ابو کو اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا مجھے بتاؤ نجران میں کسی کا کوئی قاصد آیا ہے؟ نجران میں کوئی قاصد آیا ہے جس نے کسی کا کوئی خط دیا؟ انہوں نے کہا خطوط تو بہت سے آتے ہیں، تو کس خط کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا رات میں عبادت میں مصروف تھا، یا مجھے عیسیٰ نبی کی آواز آئی، تو میری عبادت کر رہا ہے اور تو جانتا نہیں کہ احمد آ چکا ہے. وبشر الرسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ دنیا سے جاتے ہوئے ایک اعلان کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. محمد کا نام جو ہے نہیں، احمد کا نام قرآن میں، وہ احمد آئے گا، بشارت دے کے چلے گئے. اور میرے ایک معصوم امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب کے درمیان یہ جتنے سال بنتے ہیں، اتنے سالوں میں جتنے لوگ مر گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ عیسیٰ جاتے ہوئے اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد احمد آئے گا، جو احمد کے انتظار میں مر گئے وہ جنت میں جائیں گے. جنہوں نے حجت کا انتظار کیا، حجت کا انتظار بھی عبادت ہے، حجت کی راہ دیکھنا بھی عبادت ہے. انہوں نے حجت کا رستہ دیکھا، وہ احمد کے انتظار میں تھے، وہ جنت میں گئے. اب یہ کیونکہ یہ بھی منتظر احمد تھا، یہ بھی احمد کے انتظار میں. انہوں نے کہا خط تو آیا ہے. اس نے کہا اگر خط آیا ہے تو اس دور میں بہت سے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے تھے. آئے روز کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں سے کسی نے کہہ دیا کہ میں احمد ہوں، وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں، وہاں سے کسی نے کہہ دیا میں احمد ہوں. اس نے کہا کہ اگر یہ سچا احمد ہے تو پھر اس کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں خود مکہ جانا چاہیے. پادریوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک وفد ترتیب دیتے ہیں، وفد بھیجتے. اس نے کہا وفد نہیں، مجھے خود جانا. انہوں نے کہا تو اتنا بڑا ہمارے مذہب کا پیشوا ہو کے یہ ہماری توہین ہے کہ تو خود چل کے جائے. اس نے کہا جو میں کہوں میری بات پہ صرف لبیک کہنا ہے، مجھے بحث نہیں کرنی، مجھے خود جانا پڑے گا. عبد الوسیع کے لیے سواری کا اہتمام کیا اور کتابیں کہتی ہیں کہ 2 مرتبہ رستے میں اولاد نے اسے روکا، لیکن اس نے ضد کی کہ مجھے خود جانا ہے اور سواری مکہ کی طرف بڑھنی شروع ہو. جو ہی مکہ پہنچا تو جو پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے. تھوڑی سی پس منظر بیان کر رہا ہوں. جتنے پادری تھے وہ اس کے آنے پہ خوش نہیں تھے. وہ کہتے تھے اسے خود نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے کہ ہمارا اتنا بڑا پیشوا ہو کہ یہ خود چل کے جا رہا ہے. جو ہی مکہ کے قریب سواری پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس سے ملنے کے لیے کہاں جائیں. اس نے کہا پہلی نشانی دیکھ لیں، اس رسول کا کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھو کہ اس نبی کا محل کہاں پہ ہے. اگر تو اس کا بادشاہوں کی طرح محل ہے تو مجھے یہیں سے واپس لے جاؤ، کیونکہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں جو آخری نبی ہوگا وہ بادشاہ بن کے نہیں آئے گا. اگر تو اس کا محل ہوگا، اس کے آگے پیچھے دربان ہوں گے تو پھر مجھے واپس لے جانا، ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں. پتا چلا کہ رسول کا کوئی محل، ان کا کوئی محل نہیں، مسجد کے ساتھ ایک گھر ہے، اس گھر میں وہ رہتے ہیں. اگر ان سے ملاقات کرنی ہو، انہوں نے کہا جی ملاقات کے لیے ایک ہی جگہ مسجد.
جو اللہ کا گھر ہے، جو بھی مہمان آتے ہیں، جو بھی وفد آتے ہیں، وہ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد میں رسالت مآب سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ جہاں زمین پہ وہ خود بیٹھتا ہے وہی مہمانوں کو بٹھاتا ہے، جو خود کھاتا ہے۔ خیمے لگ چکے تھے، اس نے کہا کہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ زرق برق لباس، ریشمی کپڑے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں سونے کے لاکٹ، خود کو تیار کرنے کے بعد یہ مسجد نبی کے باہر پہنچے۔ مسجد نبی کے باہر پہنچ کے ایک صحابی سے کہا کہ رسول سے کہو کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب نے بغیر جواب دیے ہوئے اپنے حجرے کا پردہ گرا